اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے انتہائی ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی انسان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے، عربی کے اندر زکوٰۃ کا جو معنی آتا ہے، کسی بھی چیز کو گندگی سے، علائشوں سے، نجاست سے پاک کرنا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ اور اسی طریقے پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اگر ایک انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت ترین عذاب کی حوالے سے بیان کیے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تو یہ سونے چاندی کی جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے یا ان کے پاس مال تجارت ہے یا مال نقدی ہے تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انتہائی شدید ترین عذاب کی وعید نازل کی ہے۔ یاد رکھ لیں زکوٰۃ نکالنے کے فوائد بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، مال کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ دوسرا، اس سے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر زکوٰۃ نہ نکالنے کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے چند اسباب یہ ہیں کہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے متعلق لا علمی بہت زیادہ ہے، اور مال کی محبت زیادہ ہے، اور اسی طریقے پر انسان کو مال کی حرص اور لالچ کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نکالنا گوارا بھی نہیں کرتا، اور مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پہ اور دین اسلام کی وہ عزت، وہ جو اس کی عزت اور شان ہے وہ نہ دل میں ہونے کی وجہ سے انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ یاد رکھ لیں زکوٰۃ کا نصاب 3 چیزیں ہیں: سونا چاندی، مال نقدی، مال تجارت۔ اس کا حساب اس طرح کر لیں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو اس کا ریٹ ہے اس کو آپ جا کے بازار سے پوچھیں۔ آج کل کیونکہ چاندی کا اتنا رجحان نہیں ہے، سونا ہوتا ہے، تقریباً ہر گھر کے اندر اتنا سونا موجود ہوتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ یا سونا ہے، چاندی ہے، مال نقدی ہے، مال تجارت ہے، ان چاروں چیزوں کو ملا کر کے اگر اس کے پاس اتنی مالیت بنتی ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھ لیں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز ہماری ضرورت کی ہے، یہ پیسے ہم نے ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے یا کسی کام کے لیے رکھے ہیں۔ ضرورت سے زائد کوئی بھی مال ہے اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت جملہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی زکوٰۃ مال میں کمی نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے، وہ فرشتے کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہم آتی منفقا خلفا وممسکا تلفا، اے اللہ
جو شخص تیری راہ میں مال خرچ کرے، جو بھی تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اس کے مال کو دنیا میں اس کو عظیم بدلہ عطا فرما، اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، صدقہ نہ نکالتا ہو، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ مال کے اوپر، جو آپ کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کو نکالنا کس سے ہے، اس کا یہ طریقہ ذہن میں رکھ لیں۔ جس شخص کے پاس بھی مال و دولت ہوگا، یا سونا چاندی یا مال نقدی یا مال تجارت، وہ اتنا بن جاتا ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر یاد رکھ لیں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں زکوٰۃ کے حوالے سے، غور سے سن لیں، شاہد آپ حساب کر لیں، اپنے مال کا حساب کر لیں، اپنی گھر کی چیزوں کا حساب کر لیں کہ آیا میرے پاس جو مال نقدی ہے، مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، یا اس طرح کی، وہ اس نصاب کو پہنچ رہا ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو شاید ایسا نہ ہو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو اور آپ اس کو ادا نہ کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ آپ کے اوپر عذاب نہ مسلط کر۔